حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے عظیم المرتبت بزرگ گزرے ہیں، بے مثال عالم دین، لاجواب صوفی باصفا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب پر ایسے انکشافات، روحانی انکشافات فرمائے ہیں کہ آپ سے پہلے بڑے بڑے پچھلے زمانے کے اولیاء کرام پر بھی وہ انکشاف نہیں ہوئے تھے۔ ایسے انکشافات اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب پر فرمائے ہیں۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اب نہیں ہوئے تھے کہہ کر ہم کیسے بیان کر رہے ہیں؟ یہ بات بزرگوں نے لکھا ہے، بڑے بڑے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام ربانی کی شان ایسی ہے، روحانی انکشافات آپ پر ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ فرمایا اپنے مریدین سے جو برسہ برس سے آپ کے پاس علم سیکھ رہے تھے کہ اگر تمہیں آگے کی منزلیں طے کرنا ہو تو یہ کام میں نے احمد سرہندی کے حوالے کیا ہے، شیخ احمد سرہندی فاروقی کے، آپ ان سے فیض حاصل کرو۔ اس کے بعد فرمایا شیخ احمد سرہندی فاروقی وہ سورج ہے، حضرت فرما رہے ہیں باقی باللہ جو آپ کے مرشد ہے، فرماتے ہیں کہ شیخ احمد فاروقی وہ سورج ہیں کہ ان جیسے سورج کی روشنی میں مجھ جیسے ہزاروں ستارے چھپ گئے۔ آج ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام اور انبیاء کرام کی شان کیا بیان کی ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت ہے، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے جہاں بھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے انوار کی تجلیاں دیکھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام دنیا کے خطے خطے میں پہنچ چکا تھا۔ صحابہ کرام بعد میں گئے، سرکار نے پہلے ایمان کی برکتیں وہاں پھیلا دی۔ اس لیے آج ایک ملک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ مسلمان نہ ہو، جہاں پہ اذانیں نہ دی جاتی ہو۔ حتیٰ کہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی جہاں پرندے نہیں جا سکتے، صحابہ کرام وہاں تک گئے ہیں اور وہاں پر بھی انہوں نے نمازیں پڑھی، اذانیں دی ہیں، اور آج تک بھی اسلام کی رونق وہاں پر باقی ہے۔ تو یہ صرف فضیلت اور نعمت پیارے آقا علیہ السلام کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام تو تشریف لائے، مگر ایسی شان و شوکت نبوت و رسالت کی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دی ہے، کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ انبیاء کرام کی فضیلت، حضور پاک علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، عام فہم نہیں بلکہ تصوف اور معرفت کے طور طریقے سے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے۔ اور اس بارے میں آپ نے جو صفحات لکھے ہیں وہ تقریباً 100 سے زیادہ صفحات ہیں، سیدھا سیدھا اگر ایک جگہ ہم جمع کریں گے اس سے 100 سے زیادہ صفحات بنتے ہیں، اتنی تفصیلی مضمون ہے۔ کئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق آپ نے معرفت کی باتیں ظاہر فرمائے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو مزید تفصیلات ہم عرض کریں گے حاضرین۔ اس کے بعد حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت و جماعت کی حقیقت کیا ہے اور اہل سنت و جماعت کون ہے، کیا کرنا چاہیے، اس کی تھوڑی سی وضاحت اور تفصیلات ہیں، مگر ایک بات میں عرض کر رہا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی ارادت کے سلک میں داخل کیا ہے، یعنی جو لوگ اولیاء اللہ بزرگان دین کے سلسلے میں داخل ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، نقشبندی ہیں اور دیگر سلاسل سے اگر آپ کا تعلق ہے تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں تو ان کی مطابعت کو لازم پکڑیں، یعنی آپ نے جو سلسلے میں بیعت کی ہے ان کی پیروی کریں، جاہلوں کی پیروی نہ کریں، بدگمانی کرنے والوں کی پیروی نہ کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے پیچھے چلیں، اطاعت کریں جن کے سلسلے میں آپ داخل ہوئے ہیں۔ آپ قادری ہیں تو غوث پاک کے طریقے پر چلیں، رافضیوں کے، وہابیوں کے طریقے پہ نہ چلیں۔ آپ نقشبندی، سہروردی، چشتی ہیں تو ان بزرگوں کے طریقے پر چلیں، بدعقیدہ لوگوں کے طریقہ اختیار نہ کریں۔ حضرت امام ربانی فرما رہے ہیں قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے
तमाम कायनात की हर शय को बरकत वाला बनाया है और जिन अशिया व मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने बुरा बनाया वो इब्तिदा ही से बुरी है। कोई दिन, कोई महीना, कोई साल ऐसा नहीं है कि रब ने ख़ास दिन या ख़ास महीने को नहूसत ज़दा या बलाओं वाला बनाया। खालिक़ कायनात का इख्तियार है। परवरदिगार अपनी कुदरत से जिन मखलूक़ात को बेहतर अच्छा बनाया वो फ़ी नफ्सी ही इब्तिदा ही से अच्छे और बेहतर है। दौरे जाहिलियत में लोग माह सफ़र को मनहूस और बुरा समझते थे और देखा जा रहा है कि इस वक्त भी बाज़ लोग सफ़र के महीने को बुरा और मनहूस जान रहे हैं। इस तरह के तसव्वुर या बदगुमानियों या बदशगुनियों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे दीन में ना कोई महीना बुरा है, ना कोई साल, ना कोई वक्त बुरा है, ना कोई जगह। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हराम फरमाया वो इब्तिदा ही से नापाक है और जिन चीज़ों को हलाल बनाया वो इब्तिदा ही से पाक है। बाकी वक्त और जगह इसमें कोई नहूसत और बुराई किसी भी एतबार से नहीं पाई जाती। अलबत्ता पिछले ज़माने में अंबिया किराम की नाफरमानी करने पर जिन कौमों पर अज़ाब नाजिल हुआ था वो कौमों की तारीख़ बताती है कि जिस जगह अज़ाब आया था वो जगह लानत वाली और दूर रहने वाली जगह थी। उसका ज़िक्र अहादीस पाक में भी मिलता है। लेकिन हाज़रीन किराम, ऐसी जगह या फिर ऐसा वक्त जो पिछले ज़माने में उनके अज़ाब या गुनाहों की वजह से नहूसत ज़दा हुआ था, तो वो वक्त भी वो जगह भी हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तशरीफ़ लाने की वजह से पाक हो गई, रहमत वाली हो गई। अब इस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद मुबारक के बाद ना कोई वक्त नापाक है, ना मनहूस है, ना कोई महीना, ना कोई साल। बहरहाल नहूसत का हमारे दीन में मुसलमानों से या इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस वक्त ये देखा जा रहा है कि लोग माह सफ़र के आते ही उसको मनहूस समझते हैं और बुरा जानने लगते हैं। फिर जो अच्छे काम करने के हैं वो भी उसमें नहीं करते, शादियां करने से कतराते हैं और रस्मों शादियों के जो रसूम होते हैं या रिश्ते तय करने के मामलात होते हैं उससे भी परहेज़ करते हैं। नया घर अगर बनाएं तो घर में मुंतकिली को बुरा समझते हैं कि सफ़र में हम कैसे चले जाएं। घर भरौनी करने का जो हमारे पास एक माहौल है वो भी उससे भी गुरेज करते हैं कि सफ़र में नहीं करेंगे। इसलिए आप देखते हैं कि माह सफ़र में लोग शादियां नहीं करते हैं और ये समझते हैं कि सफ़र में अगर शादी करेंगे तो नहूसत आएगी। मादल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। इस तरह के तसव्वुर से इस्लाम का मुसलमानों का कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरी बात यहाँ ये समझनी चाहिए कि अगर सफ़र का महीना बुरा होता, मनहूस होता, नापसंदीदा होता, तो हाज़रीन आप गौर करें कि माह सफ़र में कई औलिया किराम और बुज़ुर्गान दीन के उर्स हैं। कई बुज़ुर्गान दीन औलिया किराम के उर्स हैं। उर्स का माना क्या होता है? अल्लाह वालों के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने का दिन उर्स कहलाता है। उनके इंतकाल का दिन उर्स कहलाता है। उर्स का असल माना है खुशी, शादी। क्योंकि जो खुदा के महबूब बंदे ज़िंदगी भर अल्लाह ताला की इबादत वग़ैरह करके अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी पाने के लिए, उसका दीदार हासिल करने की खातिर ज़िंदगी में तमन्नाएँ रखते थे, उनकी वो तमन्ना उनके दुनिया से जाने के बाद अल्लाह ताला पूरी फरमाता है। उन्हें अपना जलवा दिखाता है, उन्हें अपनी क़ुर्बत अता फरमाता है, अपनी ख़ास रहमतों में रखता है।
وہ نعمتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ غور کریں، اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو ماہ سفر میں کسی ولی کا وصال نہ ہوتا، کسی اللہ والے کا انتقال نہ ہوتا اگر ماہ سفر منحوس ہوتا، کیونکہ منحوس کا معنی کیا ہے؟ جس میں اللہ کی رحمت نہ ہو، برکت نہ ہو، لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دوری ہو، اس کو منحوس کہتے ہیں۔ تو مہینہ سفر کا اگر منحوس ہوتا تو پھر اللہ والوں کا وصال ماہ سفر میں کیسے ہوتا؟ آپ تاریخ دیکھ لیجئے، صرف دکن کے اولیاء کرام کی تاریخ بھی آپ دیکھیں گے، ماہ سفر کے ایک ایک دن میں 5 10 اولیاء کرام کے عرس ملتے ہیں۔ تو یہ دن، سفر کے مہینے کا دن اگر برا تھا، سفر کے مہینے کا وقت اگر برا تھا، منحوس تھا، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ایسے منحوس گھڑی میں اپنے پاس کیسے بلاتا؟ اللہ والوں کے وصال کا دن، عرس کا دن برکت والا دن ہے، تو سفر کے مہینے میں اگر ان کا وصال ہے تو وہ دن برکت والا مانیں گے یا نحوست زدہ مانیں گے؟ اگر کوئی کہے برکت والا ہے تو پھر وہ سفر منحوس کیسے ہوا؟ اگر کوئی منحوس کہے تو پھر اللہ والوں کے وصال کا دن نعوذ باللہ کیا منحوس ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگ عرس مناتے ہیں یا عرس کو مانتے ہیں وہ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ معاذ اللہ، عرس منانا کیسا، پھر منحوس ماننا کیسا؟ کیا دونوں باتیں ایک جگہ جمع ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال حاضرین کرام، ماہ سفر کسی بھی اعتبار سے نحوست زدہ نہیں ہے۔ اگر یہ مہینہ نحوست والا نہیں ہے اور اس مہینے میں اللہ کے نیک بندوں کا وصال ہوا ہے، ان کے برکت والا دن ان کو دیا گیا ہے، اور خاص برکت والے دن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دربار میں بلایا ہے، تو جب رب تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا جلوہ دکھانے یا اس بندے سے ملنے کا وقت سفر کا مہینہ مقرر فرمایا، تو پھر مسلمان اپنے بچے بچیوں کی شادیاں سفر میں کیوں نہیں کرتے؟ ایک بندہ رب سے ملنے کے لیے بھی سفر کا مہینہ رکاوٹ نہیں بنتا، تو پھر شادیوں کے لیے یہ مہینہ کیوں منحوس سمجھا جا رہا ہے، رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے؟ ماہ سفر آتا ہے تو شادیاں نہیں کرتے ہیں، ماہ سفر آتا ہے تو رسم نہیں کرتے، ماہ سفر آتا ہے تو منگنی نہیں کرتے، ماہ سفر آتا ہے نام رکھائی نہیں ہوتی، بسم اللہ خوانی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں کرتے ماہ سفر میں، کیونکہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، کچھ نہیں کرنا۔ تو بھائی جی کیوں رہے ہیں؟ ماہ سفر میں زندگی گزارنا درست ہے کیا؟ سوچنا چاہیے۔ ہماری زندگی، مومن کی زندگی کوئی معمولی زندگی ہوتی ہے؟ بڑی شان والی زندگی ہوتی ہے۔ پھر ہم ماہ سفر اتنا منحوس ہے تو اس میں جی کیوں رہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے سفر کا اور نحوست کا، یہ سب بناوٹی باتیں ہیں۔ اب اس کے ساتھ آپ دیکھیے، سفر ہو یا غیر سفر ہو، لوگوں کے اندر بدگمانیاں بہت ساری پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بلی سامنے سے گئی تو کام نہیں بنتا، گاڑی پہ بھی جا رہے ہیں تو بریک لگا دیتے بیچارے، بلی سامنے سے گزری۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب بلی کو دیکھ کے آپ رک گئے یا آپ کو دیکھ کے بلی تیز چلی گئی؟ سوچنے کی بات ہے یہ۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں بلی مجھے دیکھ کر تیز نہیں گئی، بول سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان گناہ کرتا ہے، بلی کوئی گناہ نہیں کرتی، تو گناہ کرنے والا برا ہوا یا نہیں کرنے والا برا ہوا؟ ہم سمجھ رہے ہیں بلی میں نحوست ہے، بلی سمجھ رہے ہیں یہ نحوست والا انسان میرے سامنے آ گیا۔ ہو سکتا ہے ایسا بھی تصور ہو۔ یہ کیونکہ ان باتوں کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے، اس لیے منفی بات بھی ہو سکتی ہے، الٹی بات بھی ہو سکتی ہے، ہم جو سوچ رہے ہیں اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تصور لوگوں کے درمیان پایا جا رہا ہے۔ ساتھ میں لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، جو عام دنوں میں غلط فہمیاں لوگوں کی پائی جاتی ہیں، بڑی عجیب بات ہے، چہارشنبے کے دن انتقال ہوا، اب لوگ ایک ہفتے یا چہارشنبے تک اس کے گھر والے پریشان رہتے ہیں۔ ہر آنے والا بولتا ارے چہارشنبے کے دن انتقال ہوا، لوگ بولتے ایک مرتبہ ایک گھر میں چہارشنبے کے دن ایک انتقال ہوا، چہارشنبوں کو ہوتا ہوتے۔ مطلب یہ بدگمانی پھیلا کے جا رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر کے جا رہے ہیں۔
تم اتنا مت سمجھو ایک آدمی کا انتقال ہوا اور ایک جانے والا ہے، وہ بیچارے پریشان گھر والے، شاید اور ایک ہو جائیں گا۔ اگر ان کا ایمان پختہ ہوگا، اللہ کی ذات پہ یقین سچا ہوتا، کبھی یہ بدگمانی کسی کے دل میں نہیں آتی۔ حاضرین کرام، اس طرح کے بدگمانیاں لوگوں کے دلوں میں سفر میں، غیر سفر میں پائی جاتی ہیں، سفر میں کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ایک تصور ہے لوگوں کا کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر بیوی کو دیکھ نہیں سکتا اور بیوی کے جنازے کو بھی کندھا نہیں دے سکتا۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ یہ کون سی حدیث پاک میں ہے، کون سا فقہی مسئلہ ہے، کون سے اللہ والے نے بتایا اور کون سے علماء نے بتایا، کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ یہ بدگمانیوں اور بدشگونیوں کی، بدفعلیوں کی، یعنی برے خیالات کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ تعجب یہ ہے کہ اس کی آج تک کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ آپ کو نماز کے مسائل پہ کتاب ملے گی، زکوٰۃ کے مسائل پہ کتابیں ملیں گی، ہر مسئلے پہ دین کے آپ کو کتابیں ملیں گی، لیکن لوگ یہ جو بدگمانیاں بنا لی ہے نا، ان کی کوئی کتاب نہیں ہے، سب کو یاد رہتی۔ جو باتیں یاد کرنے کی ہے وہ کوئی یاد نہیں کرتا، اور جو یاد نہیں رکھنے کی ہیں وہ سب کو یاد ہے۔ معلوم ہے یہ مہینے میں یہ ہوتا، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا۔ اس قسم کی باتیں کر کے لوگ خامخواہ کے اپنی زندگیوں کو دوبھر اور مشکل بنا دیے۔ حاضرین کرام، بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کا بیوی کو دیکھنا یا اس کے جنازے کو کندھا دینا اسلام نے کہیں منع نہیں فرمایا، کسی نے منع نہیں فرمایا۔ کون منع کر رہے ہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوگوں کی بدگمانی ہے۔ بدگمانی کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کے جنازے کو کندھا دے تو اس کی دوبارہ شادی نہیں ہوگی۔ نحوست ہے، مطلب جو انتقال کر گئے ان کے ساتھ تم نہیں چلنا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ لوگوں کے، اب یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان ترقی کر چکا ہے، انسان اتنی ترقی کر چکا ہے ماشاءاللہ، بغیر استری کے کپڑے نہیں پہنتا، اتنی ترقی کر چکا ہے کہ اچھی آنکھ اچھی بنانے کے لیے اینک لگاتا ہے، اتنی ترقی کر چکا ہے کہ رنگ برنگی ٹوپیاں پہنتا ہے، عالیشان چپل پہنتا ہے، گھر میں وال تھیٹر رکھتا ہے، ہر قسم کی سہولتیں گھر میں ہیں، مگر اس کا ذہن، اس کا فکر اب تک نہیں بدلا۔ صرف رہن سہن کا طریقہ بدلا ہے انسان کا، اس کی عقل نہیں بدلی، اس کی فکر نہیں بدلی۔ مان لیجئے کہ وہ 200 سال پہلے جو فکر رکھتا تھا اس کے باپ دادا، آج اس کی فکر وہی ہے، صرف اس نے گھر بدل دیا۔ گھر کی دیواریں پرانی ہو گئی، مٹی کی تھی سیمنٹ کے بنا لی، چھت لکڑیوں کا تھا سیمنٹ کا بنا لیا، اور پہلے عام پتھر تھے اب ماربل لگا لیا۔ عام طہارت خانے ہوتے تھے وہ ویسٹرن بنا لیا، وہاں پہ معمولی سے پتھر ہوتے تھے یا مٹی کا گلاوا ہوتا تھا، ٹائلز لگا لیا۔ سب ترقی کر لیا مگر اپنی عقل کی ترقی اب تک قبول نہیں کیا۔ اور ہماری عقل کو ترقی آج دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری عقل کو ترقی حضور پاک علیہ السلام نے 1400 سال پہلے عطا فرما دی ہے۔ جو ترقی حضور نے دی ہے اسے لے کے چلنے کی ضرورت ہے، مگر افسوس وہی پرانی دادی نانی کے خیالات آج بھی لے کے چلتے ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، جس طرح ہم اپنا ظاہر بدل رہے ہیں ویسے ہی اپنا دل اور اپنی عقل کی حالت کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں، ان باتوں کے ساتھ اصل آج میرا عنوان ہے اس مبارک مہینے میں ماہ سفر۔ سفر کو مظفر کہتے ہیں۔ مظفر کا معنی وہ مہینہ جس میں کامیابی رکھی گئی ہے، کامیابی والے مہینے کو سفر کہتے ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے سفر آیا بیمار ہو گئی۔ رمضان میں کوئی بیمار نہیں ہوتا، ربیع الاول میں کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ سفر میں اگر بیمار 1 آدمی 2 آدمی 10 آدمی ہوئے ہیں تو اگر سفر اتنا منحوس ہے تو خالی 10 کو کیوں بیمار کر رہا بھائی؟ ساری دنیا کے لوگوں کو بیمار کر دینا، ماہ سفر آتے ہی پورا ہندوستان بیمار ہو جانا۔ جب مان سکتے کہ ہاں سفر آیا تو لوگ بیمار ہوتے، نہیں ماہ سفر آ گیا اب مصیبت آ جاتی، کاروبار میں نقصان ہوتا۔ کاروبار میں نقصان صرف آپ کے ہو رہا ہے، پھر غیروں کو دیکھو خوب ترقی کر رہے ہیں۔ یہ کیسا مہینہ ہے مسلمانوں کو ستانے کو آتا کیا؟ سوچنا چاہیے بھائی،
جو رب کے نافرمان ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، اور سجدہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے مسلمان پریشان ہیں۔ تو سفر کا مہینہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے آتا۔ سفر کو کس نے بنایا؟ وہی پروردگار نے بنایا جس نے ہم کو بنایا۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہم کو تکلیف دینے کے لیے مہینہ بنایا؟ معاذ اللہ۔ کیا خیالات ہیں لوگوں کے، سوچنے کی بات ہے۔ خیر، تو حاضرین، اصل بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے عظیم المرتبت بزرگ گزرے ہیں، بے مثال عالم دین، لاجواب صوفی باصفا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب پر ایسے انکشافات، روحانی انکشافات فرمائے ہیں کہ آپ سے پہلے پچھلے زمانے کے اور بھی وہ انکشاف نہیں ہوئے تھے۔ ایسے انکشافات اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب پر فرمائے ہیں۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اب نہیں ہوئے تھے کہہ کر ہم کیسے بیان کر رہے ہیں؟ یہ بات بزرگوں نے لکھا ہے، بڑے بڑے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام ربانی کی شان ایسی ہے۔ روحانی انکشافات آپ پر ہوئے ہیں۔ روحانی کا مطلب، اب آج کل روحانی بولے تو بھی لوگ غلط سمجھ رہے ہیں۔ روحانی کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں؟ روحانی علاج، ڈاکٹری علاج۔ ایک ڈاکٹر صاحب کا علاج ہے اور ایک روحانی علاج ہے۔ تو روحانی علاج مطلب بھلاوے، لیمو اور تار یا کوئی اور چیز، اس کو روحانی علاج بول رہے ہیں۔ یہ علاج کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ روحانی علاج اس کو نہیں بولتے جناب۔ روحانیت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور قربت میں کسی بندے کا ڈوب جانا، اس کو روحانیت کہتے ہیں۔ یہ بھلاوے لیمو دینے کو روحانیت نہیں بولتے، بنا لیے لوگ، عجیب سے نام بنا لیے ہیں۔ وہ مادی علاج ہے، یہ روحانی علاج ہے کہتے ہیں۔ ہاں، روحانی علاج کون سا ہو سکتا؟ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے دم کریں، یا حدیث شریف پڑھ کر دم کریں، یا حدیث شریف میں یہ دعا ہے پڑھو کہیں وہ پڑھنے لگیں، اس کو بول سکتے ہیں روحانی علاج۔ لیمو بھلاوے دینے کو روحانی علاج نہیں بولتے۔ جیسے وہ ڈاکٹری کا علاج ہے مادی، یہ بھی مادی علاج ہے، روحانی علاج اس کو نہیں کہتے۔ دعائیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں انہیں پڑھ کر دیا جائے یا پھر وہ پڑھنے کی تلقین کی جائے تو اس کو روحانی علاج کہتے ہیں۔ خیر، تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا روحانیت میں، تصوف میں، معرفت میں اتنا اعلیٰ مقام ہے، اتنی اونچی شان ہے۔ آپ کا عرس مبارک بھی ماہ سفر کے آخری عشرے میں، آخری دنوں میں، غالباً 27 ماہ سفر کی 27 کو آپ کا عرس مبارک ہے، یوم وصال آپ کا۔ تو اتنے عظیم بزرگ ہیں آپ کے متعلق، اس سے پہلے بھی ہم نے بارہا کئی ایک آپ کے حالات زندگی اور آپ کے سیرت پاک وغیرہ بیان کی ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور انبیاء کرام کی شان کیا بیان کی ہے، مکتوبات امام ربانی۔ تو وہ مکتوبات سے چند باتیں ہم آپ کے سماعت میں لائیں گے۔ حاضرین، تو ہم نے جو آغاز کیا تھا ماہ سفر کی نحوست کیا ہے، تو دیکھیے نحوست کبھی کے ختم ہو گئی۔ 1400 سال پہلے مان لیں کہ سفر میں نحوست تھی، مان لیں، تو بھی وہ نحوست 1400 سال پہلے ختم ہو گئی، مگر آج تک لوگ اسی نحوست کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور نبی کی لائی ہوئی رحمت کو بھول گئے۔ وہ لوگ ہی سفر کو منحوس سمجھتے ہیں جو اللہ کے نبی کی رحمت کے قائل نہ ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا لیے، اللہ کی رحمت آ گئی، سارے جہاں کو اپنی رحمت کے چادر میں حضور نے لپیٹ لیا۔ اب نحوست کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی نحوست؟ کون کہتا ہے کہ نحوست ہے؟ رحمت ہی رحمت ہے، ہر جگہ رحمت ہے، زمین سے لے کے آسمان تک اور سورج سے لے کے تحت الثری تک، بس رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی رحمت کو پھیلا دیا ہے، لیکن افسوس آج تک لوگوں کو نہ وہ رحمت دکھائی دی، اب تک وہی لوگ نحوست کے پیچھے پڑے ہوئے۔
اس لیے ماہ سفر کی 13 تاریخ کو پریشان، 11 کو پریشان، چہارشنبہ آیا تو پریشان، بلی سامنے گئی تو پریشان، لیمو دکھا تو پریشان، کٹا ہوا ہو تو پریشان، اس میں مرچی ہلدی ہے تو پریشان، نہیں ہے تو پریشان۔ اتنی پریشانیوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ساری پریشانیاں ختم، بس ایک بات کہ میرے نبی رحمت والے ہیں، حضور کے تشریف لانے کے بعد کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی بلا نہیں ہے، کوئی آفت نہیں ہے۔ سرکار کے تشریف لانے کے بعد کیسی آفت بھائی؟ کون سی مصیبت؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمانے کے لیے مصیبت میں مبتلا فرمائے، وہ آزمائش ہوتی ہے، وہ کوئی آفت نہیں ہوتی۔ آفت اور آزمائش کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آفت شیطان کی طرف سے آتی ہے، آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ فرق کو ملحوظ نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے پریشان ہیں۔ خیر تو حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں آزمائے تو بھی اس سے نجات رحمت والے نبی کی رحمت سے ملتی ہے، اور شیطان کی طرف سے آفت آئے تو بھی اس سے نجات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملتی ہے۔ بس اتنی بات یاد رکھیں۔ اب دیکھیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میلاد کی برکت کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں دنوں کی نحوست رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے دور ہو گئی۔ حضور تشریف لائے تو دنوں کی نحوست بھی ختم ہو گئی۔ آپ مانتے تھے نحوست ہے، چلی گئی، 1400 سال ہو گئے، 1450 سال گزر گئے، نحوست ختم ہو گئی۔ پھر اب کیوں نحوست ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہاں سے نحوست آئے گی؟ اب تو رحمت ہی رحمت ہے۔ پھر فرمایا ایام نحیسات گزشتہ دنوں کی نسبت سے تھے، یعنی پچھلے زمانے میں انبیاء کرام کی نافرمانی کرنے پر ان کی قوموں پر جو عذاب آیا تھا، وہ عذاب کی وجہ سے دن نحوست والے سمجھے جاتے تھے۔ سرکار تشریف لا لیے، اب نہ وہ دن نحوست والے ہیں اور نہ کوئی مہینہ نحوست والا ہے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور فقیر کا عمل بھی اس پر ہے، یعنی آپ فرما رہے ہیں میں خود یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اب حضور کی رحمت ہی رحمت ہے، نحوست نہیں ہے، کہ کسی دن کو دوسرے دن پر ترجیح نہیں دیتا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں میں ایک دن کو فضیلت والا دوسرے دن کو کمتر نہیں سمجھتا، مگر کون سے؟ وضاحت فرما رہے ہیں کہ جب تک کہ اس کی ترجیح شارع سے معلوم نہیں کرتا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جیسا کہ جمعہ اور رمضان، تو آپ فرما رہے ہیں جمعہ کے دن کو حضور نے فضیلت دی، میں اس کو فضیلت والا مانتا ہوں۔ پیر کے دن کو پیارے نبی نے روزہ رکھ کر فضیلت والا بتایا، فرماتے ہیں میں اسے فضیلت والا مانتا ہوں۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت قرآن میں احادیث میں آئی ہے، اس لیے میں اس کو فضیلت والا مانتا ہوں۔ تو فرما رہے ہیں باقی دنوں کو میں کوئی دن کو فضیلت والا کوئی کمتر نہیں سمجھتا، جیسا کہ لوگ ہفتے کا دن یا پھر منگل کے دن کو نحوست والا سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے دنوں میں بھی لوگ شادیاں کرتے ہیں تو منگل کے دن نہیں کرتے، کیوں؟ بولے تو منگل کا دن ہے، نحوست والا ہے۔ تو اتوار کا دن کون سی رحمت والا ہے جو آپ اتوار کو شادیاں کر رہے ہیں؟ جو دیکھو شادی، ہفتے کی رات اتوار کی رات، ہفتے کی رات اتوار کی رات، کیوں بھائی؟ چھٹی کا دن ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ منگل کو چھٹی ملی تو آپ منگل کو بھی شادی کر لیتے، منگل کو چھٹی نہیں ہے نا، اس لیے منگل کے دن شادی نہیں کرتے۔ تو دنوں کی فضیلت کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن کو فضیلت والا فرمایا وہ فضیلت والا ہے، اور باقی دن سب برابر ہے، جن کی فضیلت آئی وہ فضیلت والے ہیں۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے جو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ یہ آپ کا قول اور آپ کا فرمان مکتوبات امام ربانی جلد 3 صفحہ 100 دفتر اول حصہ 4 میں ہے۔ حاضرین، اس کے بعد حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت و جماعت کی حقیقت کیا ہے اور اہل سنت و جماعت کون ہے، کیا کرنا چاہیے، اس کی تھوڑی سی وضاحت اور تفصیلات ہیں، مگر ایک بات میں عرض کر رہا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی ارادت کے سلک میں داخل کیا ہے، یعنی جو لوگ اولیاء اللہ بزرگان دین کے سلسلے میں داخل ہیں،
قادری ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، نقشبندی ہیں اور دیگر سلاسل سے اگر آپ کا تعلق ہے تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں تو ان کی مطابعت کو لازم پکڑے، یعنی آپ نے جو سلسلے میں بیعت کی ہے ان کی پیروی کریں، جاہلوں کی پیروی نہ کریں، بدگمانی کرنے والوں کی پیروی نہ کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے پیچھے چلیں، اطاعت کریں جن کے سلسلے میں آپ داخل ہوئے ہیں۔ آپ قادری ہیں تو غوث پاک کے طریقے پر چلیں، رافضیوں کے، وہابیوں کے طریقے پہ نہ چلیں۔ آپ نقشبندی، سہروردی، چشتی ہیں تو ان بزرگوں کے طریقے پر چلیں، بدعقیدہ لوگوں کے طریقہ اختیار نہ کریں۔ حضرت امام ربانی فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے عقائد کو اہل سنت و جماعت کے عقائد کے موافق درست کر لیں، یعنی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کیا ہیں، ان بزرگوں کی کتابیں پڑھیں، ان کے ملفوظات پڑھیں، ان کے مکتوبات پڑھیں، یا علماء کرام سے معلوم کریں کہ ان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے، دین اسلام کے متعلق کیا عقیدہ ہے، جنت دوزخ کے بارے میں کیا ہے، صحابہ اہل بیت کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ پہلے وہ عقیدے معلوم کریں۔ ہمارے اکابر اور ہمارے اولیاء جو عقیدے پر چلے ہیں، امام ربانی فرماتے ہیں آپ اگر ان سے آپ کا تعلق ہے تو ان کے طریقے پر چلیں۔ لیکن افسوس آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو قادری لکھتے ہیں، طریقہ رافضیوں کا اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو نقشبندی لکھتے ہیں اور طریقہ روافظ اور بدعقیدہ لوگوں کا اختیار کرتے ہیں۔ تو جن کے طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، جن کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے طریقے پر چلے۔ یہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں دوسرا، پہلے تو یہ کہ اپنے عقیدے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق درست کر لیں۔ دوسرا فرماتے ہیں فرض و سنت، واجب و مندوب، حلال و حرام اور مکروہ و مشتبہ کا علم حاصل کریں۔ مطلب آپ جاہل نہ رہیں، فرض کیا ہے معلوم کریں۔ کیا معلوم ہے ہم کو فرض کیا ہے؟ اتنا معلوم ہے خالی کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ کیا ان کے سوا اور فرائض نہیں ہیں؟ ماں باپ کی خدمت کرنا بھی ایک فرض ہے، پڑوسی کا حق دینا بھی ایک فریضہ ہے، بیوی کا حق دینا بھی ایک فریضہ ہے۔ تو کتنے فرائض ہیں وہ پہلے فرائض معلوم کریں۔ سنتیں کیا ہیں یہ معلوم کریں۔ آج سنتیں تو نہیں معلوم مگر غیروں کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ نہ کھانے کی سنتوں کا پتہ، نہ سونے کی سنتوں کا پتہ، نہ جمعہ کے دن کی سنتوں کا علم ہے۔ بس جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر ہماری قوم کا حال۔ حاضرین، خون کے آنسو رونے کی بات ہے، خون کے آنسو رونے کی بات ہے۔ جمعہ کے دن بھی مسلمان مسجد میں ہفتے میں ایک بار کیوں نہ ہو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نہ اس کا لباس مسلمانوں کا، نہ اس کے بال مسلمانوں کے، نہ ہی مسجد میں آنے کا انداز مسلمانوں کا۔ مسجد میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، سنت کیا ہے پتہ نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی بھی وقت سوائے حالت احرام کے ننگے سر کو تو دیکھا ہی نہیں گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ ٹوپی پہنتے، امامہ باندھتے، دین پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، اور طریقہ یہودیوں کا ہے۔ عیسائی سر پہ ٹوپی نہیں پہنتے، ہم بھی نہیں پہنتے۔ یہودی ہاف آستین کے کپڑے پہنتے ہیں، ہم بھی پہنتے ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور اتنا چھوٹا لباس کہ بھائی جھکے تو رکوع کرے تو پچھلا حصہ نظر آتا، معاذ اللہ۔ یہ کیسا لباس پہن کے آ رہے ہیں اللہ کے گھر میں؟ کیا کرے، ہماری قوم کا حال اتنا برا ہے۔ اب کچھ بولے تو رہن دو بھائی مولوی صاحب، لوگاں چاند پہ جا رہے ہیں، آپ اب تک جو ہے یہاں لباس کی بات کر رہے ہیں۔ تو بھائی میرے، آپ کو چاند پہ جانے کو نہیں پیدا کرا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں زمین پہ سجدہ کرنے کو پیدا کرا۔ وہی بول رہے ہیں ہم بھی کہ آپ سجدہ تو صحیح کر لو کم از کم، کہ جھکے تو آپ کا شرٹ تو نہ اٹھے، آپ کا سطر تو نہ کھلے، آپ کے سطر پہ پیچھے والوں کی نظر تو نہ پڑے۔ سجدہ رکوع تو صحیح کرو، یہ بول رہے ہیں جس کام کے لیے پیدا ہوئے وہ صحیح کرو، جس سے ہماری غرض ہی نہیں ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور ایسا بولتے ہیں لوگاں چاند پہ چلے گئے، جیسا کہ اب انہیں دوسرا قدم رکھنے والے ہیں چاند پہ، ایسا بولتے ہیں مول صاحبوں کو۔
آپ جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا وہ کام کیجئے. چاند سے بھی اوپر جانے والے ہیں آپ. چاند آپ کے قدموں میں رہے گا. زمین پہ سجدہ کرنا سیکھ لو بس. اپنے رب کو منانا سیکھ لو کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو زمین پہ سجدہ کرنے کو پیدا کیا, چاند پہ جانے کو نہیں پیدا کیا. خیر اب وہ جانے والے گئے نہیں گئے, جھوٹ ہے, ڈھکوسلے ہے, کہانیاں ہے, افسانے ہیں, خود وہ لوگ بول رہے ہیں, ہم نہیں بول رہے ہیں. 80 سال پہلے کوئی گیا تھا, 70 سال کے بعد ایک آدمی بول رہا ہے سب جھوٹ ہے, بولے سب کیمرے کا کھیل ہے. بول رہے ہیں آپ پڑھو, آپ کتابیں پڑھو, معلوم ہوتا آپ کو. دین کی کتابیں نہیں پڑھتے نا, کم از کم دنیا کے سائنسدانوں کی کتابیں تو پڑھو. 10 سال کے بعد پہلے والے سائنسدان کو دوسرا سائنسدان جھوٹا بول دیتا, اور ایک 10 سال کے بعد وہ پہلے والے کو دوسرا بول دیتا. یہ سلسلہ چل رہا. ایک دین ہے, اسلام ہے. آج تک کوئی مائے کا لال پیدا نہیں ہوا جو کہہ سکے اسلام کا یہ واقعہ جھوٹا ہے, وہ صحیح ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا. تو دنیا جھوٹی ہے, آپ جھوٹوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ سچے لوگوں کی اطاعت کیجئے. خیر تو حاضرین کرام, عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سنتیں اختیار کیجئے. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں مستحب کیا ہے, مندوب کیا ہے, فرض کیا ہے, حلال حرام کیا ہوتا ہے, مکروہ اور مشتبہ کیا ہوتا ہے, یہ سیکھو. وہ تو سیکھنے سے رہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تیسرے درجے میں صوفیاء کرام اولیاء اللہ کا علم آتا ہے. پہلے عقیدہ درست کرو, بعد میں فقہ سیکھو, اس کے بعد تصوف کا درجہ آتا ہے. اب آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں, نہ عقیدہ معلوم, نہ فقہ معلوم, نہ مسائل معلوم, سیدھا بول رہے ہیں میں معرفت جانتا ہوں, میرے کو تصوف کا علم ہے. تصوف اتنا آسان ہے. علم معرفت جو اللہ والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے انڈیل دیا ہے, وہ علم اتنا آسان ہے. حضرت غوث پاک حضرت غریب نواز کیا اپنا وقت ایسے ہی معمولی زندگی کے ساتھ گزار کے وہ علم حاصل کیے تھے. 40 سال تک قوم سے, آبادی سے دور رہ کر راتوں عبادت کر کے انہوں نے وہ مرتبہ پایا ہے. اور آج ہم گٹکے کا پان چباتے ہوئے بولتے میں معرفت کی باتیں کر رہا ہوں. آپ اگر معرفت کی باتیں کرتے تو آپ کے منہ سے بدبو نہیں آتی. یہ جو پان کی بدبو آ رہی نا, وہ نہیں آتی اگر آپ معرفت کی واقعتاً معرفت کی تصوف کی باتیں کرتے. آپ کو اگر معرفت کی باتیں آتی تو چہرہ سنت نبوی داڑھی سے سجا ہوا ہوتا. واقعتاً آپ اگر معرفت والے ہوتے تو آپ کا لباس بتاتا کہ ماشاءاللہ آپ واقعتاً اللہ والے ہیں. نہ لباس ہے, نہ صورت ہے, نہ شکل ہے, نہ نبی کی سنت ہے, نہ فرض واجب معلوم, نہ کچھ معلوم. ادھر نمازیں ہو رہی ہے, ادھر اذانیں ہو رہی ہیں, اور جناب ہے کہ بس پان چباتے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیسی معرفت ہے؟ حاضرین کرام, یہ معرفت نہیں ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ. بہرحال حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں تصوف کا درجہ تیسرا درجہ ہے. پہلے عقیدوں کا درجہ ہے, دوسرے مسائل کا درجہ ہے, پھر مسائل پر عمل, اس کے بعد تصوف کا درجہ ہے. آپ نے اپنا یہ کلام مکتوبات امام ربانی جلد 3 دفتر اول حصہ 4 صفحہ 66 میں لکھا ہے. اب اس کے بعد انبیاء کرام کی شان کیا ہوتی ہے, حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں. حاضرین, اس کو سمجھنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا, قوم کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا, اور ہماری ہدایت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا, اور فرما کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 1400 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے. اب ہدایت کے لیے کسی اور کے آنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, لیکن آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ہدایت پانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. آئے دن آپ سن رہے ہوں گے, سوشل میڈیا پہ پڑھ بھی رہے ہوں گے, نیوز چینلز میں بھی بتایا جا رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں ہفتہ 2 ہفتے میں کوئی نہ کوئی اچھی نیوز آتی ہے کہ وہ فلاں چرچ کا کوئی عالم تھا, وہ مسلمان ہو گیا. بڑا کھلاڑی فٹ بال پلیئر مسلمان ہو گیا. وہ بڑا سائنسدان مسلمان ہو گیا. ایک بہترین سرجن ڈاکٹر مسلمان ہو گیا. کیوں ہو رہے ہیں لوگ مسلمان؟ ہم جو مسلمان ہیں باپ دادا کے وسیلے سے ہیں. ہمارے ابا مسلمان, دادا مسلمان, پردادا مسلمان, ہم مسلمان.
لیکن یہ لوگ جو نئے مسلمان ہیں ماشاء اللہ یہ تحقیق کر کے پڑھ کے ریسرچ کر کے مسلمان بنے. اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا تو ان کا ایمان ہمارے ایمان سے بہتر ہے. ان کا ایمان ہمارے ایمان سے بہتر ہے. ہمارا ایمان تقلیدی ہے، ان کا ایمان تحقیقی ہے. تحقیق کر کے وہ مسلمان ہوئے ہیں اور ہم تقلید کر کے مسلمان ہوئے ہیں. ابا مسلمان، ہم مسلمان، پڑوسی مسلمان، ہم مسلمان، ہمارے گھر والے سب نماز کو جاتے ہیں، ہم بھی نماز کو آ رہے ہیں. نماز کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی لذت کیا ہے؟ چکھا ہے کبھی؟ بریانی کے لقمے تو ہم نے چکھے ہیں، دعوتوں میں نئے نئے میٹھے تو ہم نے چکھے ہیں، کبھی نماز کی لذت بھی چکھی ہے؟ دل کہے، زبان کہے واہ کیا مزہ ہے نماز کا، کہہ سکتا ہے کوئی ہم نے وہ مزہ چکھا ہے؟ بس ہم تو دوسرے کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، سیکھا تک نہیں ہے آج تک، نماز تک نہیں سیکھا ہے. سجدے میں کیا پڑھنا نہیں معلوم، رکوع میں کیا پڑھنا نہیں معلوم. کئی تو ایسے لوگ ہیں دعائے قنوت نہیں آتی، بعض تو سب کچھ آتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتے. یہ ہماری کیفیت ہے. تو حاضرین، ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مفت میں دیے، بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے ہدایت دی ہے. زندگی بھر سجدے میں رہ کر سجدے سے سر نہ اٹھائیں تو بھی اس نعمت پر اللہ کا شکر نہیں کر سکتے. یہ اتنی بڑی دولت ہے رب نے ہم کو عطا فرمائی، اس نعمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو نعمت ہم کو ملی ہے یہ حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انبیاء کو نہ بھیجتا تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا، کوئی ایمان والا نہیں ہوتا. اور ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے. لوگ کہتے ہیں، میں یہ بات بھی اکثر عرض کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہم غریب ہیں غریب ہیں غریب ہیں. ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، یہ ایسی دولت ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی. اتنی بڑی دولت اور کہہ رہے ہیں غریب ہے. شکر کرنا چاہیے پروردگار کا کہ اللہ نے ایمان دیا، اس کو ماننے والا بنایا، نبی کو تسلیم کرنے والا بنایا. اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی؟ تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ انبیاء کرام کی شان کیا ہوتی ہے وہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، کوئی تابعدار یعنی نبی کی پیروی کرنے والا نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. کتنی بھی اطاعت کر لے نبی کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والا امتی بھی کیوں نہ ہو. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل، آپ کی امت تمام امتوں میں افضل، مگر حضور کی اطاعت اور پیروی کرنے والا ہو بہو قدم بقدم پیارے نبی کی اطاعت کرے، ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہ کرے، تب بھی وہ پچھلے کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام پر خاص تجلیات نازل فرماتا ہے. جو بندے جیسی عبادت کرتے ہیں ان کو ویسی تجلی دیتا ہے. انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی تجلی عطا فرماتا ہے. اب تجلی کا مطلب کیا ہے؟ اب دنیاوی اعتبار سے سمجھنا چاہیں تو میں عرض کروں گا کہ حاضرین، اب مان لیجئے کہ کوئی آدمی ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے یورپین ممالک کا یا پھر امریکہ وغیرہ کی سیر کی اور وہاں جا کر وہ دیکھا یہ دیکھا کیا دیکھا، اب آ کے اپنی شیخی جھاڑ رہے ہیں میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا. اب یہاں سارے لوگ سن رہے ہیں کہ بھائی کیا بھائی تمہارے پاس تو دولت تھی، تم چلے گئے، اچھا خاصا پوری دنیا کی سیر کر کے آئے. اپنے آپ پہ افسوس کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی مخلوقات کا ایک جلوہ ہے، کسی ایک کو نظر آیا، لیکن ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے. یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو بندے کر کے اپنا سفر طے کرتے ہیں، جس مقام پہ پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام پہ ایک خاص تجلی عطا فرماتا ہے، یعنی اپنا جلوہ دکھاتا ہے، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے. بندے جب وہ دیکھنے میں رہ جاتے ہیں تو آپ سنتے ہیں الف لیلہ کے قصوں میں ہزار راتوں کے ہزار قصے سنتے ہیں. کوئی کہتا ہے ایک بار دیکھا ہے دوبارہ دیکھنے کی تمنا ہے. یہ بات تو اللہ والے کہتے ہیں حقیقت میں کہ ایک بار رب کا جلوہ دیکھا ہے پھر وہی دیکھنے کی تمنا ہے. خالق کائنات ان کو دوبارہ پھر اور جلوہ دکھاتا ہے، دوسرا دکھاتا ہے، کیونکہ ان کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں. یا اولیاء کی شان ہے تو نبیوں کی شان اس سے بڑی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی جلوہ دکھایا ہے
اپنی صفت کا جلوہ دکھایا ہے، ذات کا جلوہ نہیں دکھایا۔ مطلب اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحمت کے جلوے دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ غفار ہے، بخشنے کے جلوے دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ جبار ہے، دلوں کو جوڑنے کے جلوے دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ قہار ہے تو قوم کو تباہ کرنے کے جلوے دکھائے گا۔ اس کی صفات کے جلوے اللہ تعالیٰ بندوں کو دکھاتا ہے۔ ذات کا جلوہ صرف اور صرف حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ نبیوں کو بھی ذات کا جلوہ اللہ نے نہیں دکھایا۔ حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جو جلوہ ذاتی عطا فرمایا، تجلی ذاتی عطا فرمایا، اس کا عکس حضور کے وسیلے سے نبیوں کو بتاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلی ذاتی کو انبیاء بھی راست نہیں دیکھ سکتے، نبی کے ہمارے آقا کے وسیلے سے ہی دیکھ سکتے۔ یہ تجلی ذاتی ہوتی ہے، اللہ کی ذات کا جلوہ۔ اب اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں ذات کا جلوہ کیا ہوتا ہے، صفات کا جلوہ کیا ہوتا ہے، میں ایک مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا کہ آپ نے سنا کوئی آدمی بڑا سخی ہے، کیا دیتا ہے بھائی کہ بس دیکھتے رہ جائے۔ گئے آپ اس سے ملنے کے لیے تو وہ تو ماشاءاللہ دے رہا ہے، اتنا دے رہا ہے کہ لینے والوں کا دامن تنگ ہو رہا ہے، مگر صرف دیتے دکھائی دے رہا ہے، خود اپنا جلوہ نہیں دکھا رہا ہے۔ اپنے چہرے پر اپنی ذات کو پردے میں رکھا ہوا ہے، مگر دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ادھر کھلا رہا ہے، ادھر نعمتیں دے رہا ہے، ادھر بیماروں کے صحت کے کام کر رہا ہے۔ تو آپ اس کی صفت کا جلوہ دیکھ رہے ہیں، مگر تمنا کرتے ہیں کہ ذات نظر آ جائے۔ ایسے ہی ساری دنیا کے ایمان والے بڑے بڑے اولیاء، اصفیاء، اہل بیت، صحابہ، سب کیوں نہ ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا جلوہ راست ڈائریکٹ ملتا ہے، مگر ذات کا جلوہ کسی کو آج تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا نہیں ملا۔ اگر نبیوں کو ملا ہے اور صحابہ میں خاص حضرات کو ملا ہے، اہل بیت میں بھی خاص حضرات کو ملا ہے، تو حضور کے وسیلے سے حضور نے جو جلوہ دیکھا اس سے ملا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ملا ہے۔ اور ایسے جلوے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے، جب سے آپ کا نور بنا تب سے لے کر آج تک قیامت تک ہر لمحہ خدا کی ذات کا نیا جلوہ حضور دیکھتے ہیں۔ یہ شان حضرت امام ربانی نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے۔ تو یہ سب باتیں جب ہم سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں بھی نہ آئے، کیا ذات کا جلوہ، کیا صفت کا جلوہ، کیا ہے مول صاحب؟ وہ ہے بھائی، اب ہمارے کو کمپیوٹر کی بات کرے تو سمجھ میں آتا، فون کی بات کرے تو سمجھ میں آتا، انٹرنیٹ بولے تو سمجھ میں آتا۔ اب یہ ذات کے جلوے، صفت کے جلوے وہ کیا ہوتے، صفت کیا ہوتی، ذات کیا ہوتی، رحمت کیا ہوتی، قہاریت کیا ہوتی، آپ وہ راستے پہ چلیں گے تو معلوم ہوگا نا۔ ہم انٹرنیٹ کے راستے پہ چل رہے ہیں اس لیے انٹرنیٹ معلوم ہے، دین کے راستے پر چلیے پتہ چلے گا دین میں کیا مزہ ہے۔ دین کے راستے میں بیمار ہیں، دنیا کے راستے میں صحت مند ہیں، دوڑ رہے ہیں، لیکن دنیا کا راستہ ہم کو جنت کی طرف نہیں لے جاتا، دین کا راستہ ہم کو جنت کی طرف، اللہ کے جلووں کی طرف لے جاتا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور ایک اہم ترین بات حضرت امام ربانی نے جو بیان فرمائی، بڑی پیاری بات ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم علیہ السلام انوار نبوت، یعنی سرکار جو نبی بن کر تشریف لائے ہیں، وہ نبوت کی روشنی کہاں آپ نے دیکھی ہے، ہم نے دیکھی ہے؟ ہم اس نبوت کی رونق دیکھ رہے ہیں۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، اسلام ہے، مسلمان ہے، ماشاءاللہ نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں، لوگوں کا انہماک ہے، اور روزوں کی کیفیتیں ہیں، یہ سب رونق ہے۔ نبوت کی روشنی ہم کو نظر نہیں آئی آج تک، دیکھ بھی نہیں سکتے۔ بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ ہم سورج کی روشنی دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے سامنے جلنے والی لائٹ کی روشنی دیکھ سکتے ہیں، مگر نبوت کی روشنی دیکھنا بڑے کمال کی بات ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا، آپ کے انوار نبوت
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار نبوت کی روشنی کل جہانوں میں پھیلی ہوئی، کل جہانوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے ملک ہندوستان میں بھی سرکار کے انوار نبوت دیکھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ملک ہندوستان میں بھی میں نے حضور کے انوار نبوت دیکھے ہیں۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ کہ شہر مکہ، مدینہ اور عرب کے سوا کوئی اور مقام پہ تشریف نہیں لے گئے، مگر آپ نے اپنے ہی دور میں سارے جہانوں میں اپنے انوار، نبوت کے انوار پھیلا دیے ہیں۔ یعنی ہندوستان میں، مثال کے طور پر ہندوستان میں اسلام بعد میں آیا، پہلے سرکار کا نور آیا۔ صحابہ کرام بعد میں ایمان لے کر آئے، غریب نواز بعد میں ایمان لے کر آئے، مگر پہلے حضور کا نور آیا، تبھی تو بعد میں ایمان آیا۔ وہ انوار نبوت کی تجلیات حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں میں سارے جہانوں میں دیکھتا ہوں۔ اب غور کیجئے وہ دیکھنے والی شخصیت کس درجے کی ہوگی، اور آپ تعجب کریں گے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان چھوڑ کر کہیں نہیں گئے، حتیٰ کہ آپ حج کو بھی نہیں جا سکے حج کو بھی۔ ارادہ تھا، آپ اپنے ملک سرہند پنجاب سے نکلے تھے حج کے ارادے سے، جانے کے درمیان میں اپنے شیخ محترم حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے شرف ملاقات کے لیے گئے، تو آپ کے شیخ نے، پیر و مرشد نے فرمایا کہ بیٹا احمد رک جاؤ تھوڑے دن۔ تو آپ چند دن حضرت کے پاس رہے اور آپ نے ان کو، حضرت امام ربانی کو، ساری باطینی عرفان اور نعمتیں روحانیت عطا فرما دی۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ فرمایا اپنے مریدین سے جو برسہ برس سے آپ کے پاس علم سیکھ رہے تھے کہ اگر تمہیں آگے کی منزلیں طے کرنا ہو تو یہ کام میں نے احمد سرہندی کے حوالے کیا ہے، شیخ احمد سرہندی فاروقی کے، آپ ان سے فیض حاصل کرو۔ اس کے بعد فرمایا شیخ احمد سرہندی فاروقی وہ سورج ہے، حضرت فرما رہے ہیں باقی باللہ جو آپ کے مرشد ہے، فرماتے ہیں کہ شیخ احمد فاروقی وہ سورج ہیں کہ ان جیسے سورج کی روشنی میں مجھ جیسے ہزاروں ستارے چھپ گئے۔ ایسی تعریف اپنے مرید کی حضرت فرما رہے ہیں۔ وہ شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ حج کے ارادے سے نکلے تھے، یہاں کچھ دن رک گئے، اس درمیان میں آپ کو معلوم ہوا کہ اکبر بادشاہ نے دین الہی کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اسلام کوئی دین نہیں ہے اور میں جو نیا قانون بنا ہے ہندوستان میں وہ قانون چلے گا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضروری سمجھا کہ حج کا فریضہ ہم بعد میں ادا کریں گے، ویسے آپ پہ حج فرض بھی نہیں تھا مگر حج کے لیے جانا چاہتے تھے، وہ فریضہ ہم بعد میں ادا کریں گے، پہلے یہ الحاد اور کفر کو ختم کریں گے۔ اس لیے آپ نے تنہا صرف آپ اپنا ڈنڈا لے کر بادشاہ کے دربار میں گئے تھے، اور وہ ڈنڈے سے مارا بھی نہیں، صرف اس کی آواز سے ایسا ڈرایا کہ بادشاہ راہ راست پر آ گیا، ہدایت پر آ گیا۔ ایسی قوت ہوتی ہے اللہ والوں کی، نہ وہاں توپ و تبر کی ضرورت ہے اور نہ ہی تیر و تلوار کی ضرورت ہے، وہاں صرف دل کی ایک نگاہ اور ایک توجہ رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت ہے، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے جہاں بھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے انوار کی تجلیاں دیکھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام دنیا کے خطے خطے میں پہنچ چکا تھا، صحابہ کرام بعد میں گئے، سرکار نے پہلے ایمان کی برکتیں وہاں پھیلا دی۔ اس لیے آج ایک ملک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ مسلمان نہ ہو، جہاں پہ اذانیں نہ دی جاتی ہو، حتیٰ کہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی جہاں پرندے نہیں جا سکتے، صحابہ کرام وہاں تک گئے ہیں اور وہاں پر بھی انہوں نے نمازیں پڑھی، اذانیں دی ہیں، اور آج تک بھی اسلام کی رونق وہاں پر باقی ہے۔ تو یہ صرف فضیلت اور نعمت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام تو تشریف لائے، مگر ایسی شان و شوکت نبوت و رسالت کی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دی ہے، کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ بہرحال حاضرین کرام، انبیاء کرام کی فضیلت، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے،
عام فہم نہیں بلکہ تصوف اور معرفت کے طور طریقے سے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے۔ اور اس بارے میں آپ نے جو صفحات لکھے ہیں وہ تقریباً 100 سے زیادہ صفحات ہیں، سیدھا اگر ایک جگہ ہم جمع کریں گے اس سے 100 سے زیادہ صفحات بنتے ہیں، اتنی تفصیلی مضمون ہے۔ کئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق آپ نے معرفت کی باتیں ظاہر فرمائے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو مزید تفصیلات ہم عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، پروردگار نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور آپ کی امت میں ایسے بے شمار اولیاء کرام کو پیدا فرمایا جن کے تصدق میں ہمیں شان نبوت کے انوار محسوس ہوتے ہیں اور نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس دین پر قائم رکھے اور ہماری نسلوں کو تا قیام قیامت دین اسلام پر باقی رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔